اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا معاملہ کیا ہے؟ جامعہ کراچی نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کو کیوں منسوخ کیا؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ جسٹس طارق جہانگیری کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ جامعہ کراچی کے رکن ڈاکٹر ریاض کی کہانی کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ جامعہ کراچی کے انتظامی امور کی نگران سینڈیکیٹ کا اجلاس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے۔ اس سے متعلق 6 موگیاں جاری ہیں۔ اس معاملے میں اس وقت مزید تیزی آئی جب کراچی میں اسسٹنٹ پروفیسر اور سینڈیکیٹ کے رکن ڈاکٹر ریاض احمد نے دعویٰ کیا کہ انہیں سنیچر کے روز پولیس نے سینڈیکیٹ کے اس اجلاس میں شرکت سے روکنے کے لیے حراست میں لے لیا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری سے متعلق فیصلہ کیا جانا تھا۔ دوسری جانب یونیورسٹی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جامعہ کراچی کی سینڈیکیٹ نے جج کی ڈگری کو غلط قرار دے کر منسوخ کر دیا ہے، البتہ اسے جعلی قرار نہیں دیا گیا۔ اس سارے معاملے کو سمجھنے اور الجھی گتھیاں سلجھانے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کون ہیں اور ان کی ڈگری کا معاملہ جامعہ کراچی کی سینڈیکیٹ میں کیوں زیر بحث آیا، اور یہ معاملہ ہے کیا، اب کیا ہوگا، اور اس ساری صورتحال کی اصل پکچر اور تصویر کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں بتائیں گے۔ پروگرام شاید تھوڑا سا طویل ہو، اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن تفصیلات ساری ہم آپ کو سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کون سچ ہے کون جھوٹا ہے۔ جسٹس طارق محمود کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق جسٹس طارق محمود جہانگیری جولائی 1965 کو پیدا ہوئے اور ان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے ہے۔ جسٹس جہانگیری نے ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کی، جس کے بعد وہ 1989 میں اسلام آباد منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، جبکہ ان کی بائیو کے مطابق انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ سال 1992 میں طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی رکنیت ملی اور سن 2008 میں ان کی جو اسی پریکٹس کے دوران ترقی ہوئی اور وہ سپریم کورٹ کے وکیل بن گئے۔ جسٹس جہانگیری 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے۔ اس دوران وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل، ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل، قومی احتساب بیورو بھی رہے اور کئی سال قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں کرمنل لا کے استاد بھی رہے۔ وہ 30 دسمبر 2020 کو بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات ہوئے۔ یہ تو جسٹس جہانگیری کا تعارف تھا۔ اب ڈگری کا معاملہ کیا ہے، اس پہ آ جاتے ہیں۔ آج سے چند ماہ قبل جامعہ کراچی میں ایک درخواست دائر کی گئی جس کے تحت جسٹس طارق محمود جہانگیری کا تعلیمی ریکارڈ حاصل کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ درخواست کے جواب میں جامعہ کے شعبہ امتحانات نے رجسٹرار جامعہ کراچی کو بتایا کہ درخواست کے مندرجات کے مطابق طارق محمود والقاضی اکرم نے اپنی قانون کی ڈگری 1991 میں حاصل کی تھی۔ ان کا یونیورسٹی انرولمنٹ نمبر 5968 اور 7124 تھا۔ اسی طرح امتیاز احمد ول محمد الہی نامی شخص نے 1987 میں اسلامیہ کالج سے ڈگری پروگرام میں داخلہ لیا تھا اور ان کا انرولمنٹ نمبر بھی 5968 تھا۔ جامعہ کراچی کے شعبہ امتحانات نے رجسٹرار کو لکھے اپنے خط میں کہا کہ جامعہ مکمل ڈگری پروگرام کے لیے صرف ایک ہی انرولمنٹ نمبر جو جاری کرتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی طالب علم کو ایک ہی پروگرام میں رہتے ہوئے 2 انرولمنٹ نمبر جاری کیے گئے ہوں۔ ان حقائق کی بنیاد پر یہ ڈگری اور مارک شیٹ غلط ہیں۔ معاملہ آگے کیا ہوا، معاملہ کیسے کمیٹی کے سپرد ہوا، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ کسی بھی طالب علم کے داخلے یا ڈگری میں گڑبڑ کی صورت میں معاملہ انفیئر مینس کمیٹی کو ارسال کر دیا جاتا ہے۔ جامعہ کے سینئر پروفیسر اور دیگر حکام اس کمیٹی کے رکن ہیں۔ کمیٹی قوانین کے تحت اپنی کارروائی چلاتی ہے۔ اب جہانگیری کا معاملہ کہاں پہنچا؟ جس طالب علم کے خلاف شکایت ہے اسے طلب کیا جانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی صفائی میں موقف کمیٹی کے سامنے پیش کر سکے، لیکن کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر مسرت کی صدارت میں 17 اگست کو ہونے والے اجلاس میں نہ تو طارق محمود جہانگیری کو پیش ہونے کا نوٹس دیا گیا اور نہ ہی کمیٹی اس حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچ سکی۔ دستاویزات کے مطابق کمیٹی نے اپنے رپورٹ میں کہا کہ اسلامیہ کالج جو جامعہ کراچی سے الاغ شدہ لا کالج تھا کے ریکارڈ کے مطابق طارق محمود کبھی بھی کالج کے ریگولر طالب علم نہیں رہے، لیکن وہ 1988، 1989 اور 1991 میں LLB کے امتحانات میں بیٹھے۔ دستاویزات کے مطابق طارق محمود کو ایک پرچے کے دوران ناجائز ذرائع استعمال کرنے پر ان کے نتائج بھی روکے گئے۔ جامعہ کراچی نے طارق محمود سمیت 61 امیدواروں کو غیر قانونی ذرائع استعمال کرنے کی شکایت پر امتحانات میں شرکت اور انہیں کسی بھی الاغ شدہ کالج کا داخلہ دینے سے بھی روک دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق 1999 میں طارق محمود نامی قانون کے طالب علم نے نئے انرولمنٹ نمبر کے ساتھ LLB کے پرچوں میں بیٹھے اور ان کا انرولمنٹ نمبر وہ پایا گیا جو اسلامیہ کالج کے ایک اور ریگولر جو طالب علم کو الاٹ کیا گیا تھا، اور اس دوران بھی ان کو ایک پرچے میں
ناجائز ذرائع استعمال کرنے کے الزام میں ان کا نتیجہ روک دیا گیا۔ ناجائز ذرائع آپ جانتے ہیں کہ طالب علم کب استعمال کرتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اور اس کی ساری تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں۔ 1991 میں طارق محمود نامی طالب علم ایک بار پھر LLB پارٹ 2 کے پیپرز میں شریک ہوئے اور اس بار ان کا نیا انرولمنٹ نمبر تھا۔ طارق محمود کے خلاف شکایات کی روشنی میں 1992 میں دوبارہ ان کا نتیجہ منسوخ کر کے انہیں 3 سال کے لیے سالانہ امتحانات میں شرکت سے روک دیا گیا۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس طارق محمود پر عائد اس پابندی کے خاتمے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور حقائق کی روشنی میں کمیٹی نے اس حوالے سے مزید فیصلے کے لیے معاملہ جامعہ کے سنڈیکیٹ کو بھیج دیا۔ اب یہ معاملہ سنڈیکیٹ میں کیسے پہنچا اور وہاں سے کیا رپورٹ آئی وہ آپ کے سامنے، سنڈیکیٹ کے اجلاس میں کیا ہوا یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جب معاملہ سنڈیکیٹ میں پہنچا تو اس کا پہلا اجلاس گزشتہ ہفتے سنیچر کو ہوا۔ جامعہ کراچی کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں اس معاملے سے متعلق صرف اتنا کہا گیا تھا کہ اجلاس میں انفیئر مینز کی کمیٹی کی جانب سے پیش کی جانے والی سفارشات کی منظوری دی گئی، جس میں ڈگری اور انرولمنٹ کی منسوخی بھی شامل ہے۔ جامعہ کراچی کی ویب سائٹ کے مطابق وائس چانسلر کی صدارت میں کام کرنے والی سنڈیکیٹ کے 22 اراکین ہیں۔ ان میں بعض ارکان منتخب، بعض حکومت سندھ سے نامزد کردہ اور بعض وائس چانسلر کے نامزد کردہ ہوتے ہیں۔ 1 ستمبر کو جامعہ کراچی کے سنڈیکیٹ نے اپنی انفیئر UFM کمیٹی کی سفارش پر ایک ہائی کورٹ کے جج کی ڈگری اور انرولمنٹ جو منسوخ کر دی تھی۔ یہ جو جامعہ کراچی کا فیصلہ ہے۔ اب اس میں ڈاکٹر ریاض کا بھی ایک موقف ہے، چونکہ سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر ریاض بہت وائرل ہیں اور PTI کے جو حامی ہیں وہ ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اب ان کا موقف بھی آپ سن لیں۔ مذکورہ کمیٹی کے ایک رکن ڈاکٹر ریاض احمد بھی ہیں جو شعبہ اپلائیڈ کیمسٹری کے استاد ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ سنڈیکیٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے گھر سے نکلے تو پولیس نے انہیں گھر کے قریب سے ہی حراست میں لے لیا، جس کے بعد پہلے وہ بہادر آباد اور پھر جمشید ٹاؤن تھانے لے جایا گیا۔ ڈاکٹر ریاض نے کہا کہ انہیں پورا دن تھانے میں بٹھا کر رکھا گیا، جس کا مقصد ان کے بقول انہیں سنڈیکیٹ کے اجلاس میں شرکت سے روکنا تھا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی ڈگری سے متعلق فیصلہ ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وائس چانسلر کا اطلاع دیے بغیر کسی استاد کو حراست میں نہیں لیا جا سکتا۔ قانونی طور پر پولیس حراست میں لینے کے بعد تھانے میں انٹری کرتی ہے اور سرکاری افسر کو حراست میں لیے جانے پر اس کے افسر کو مطلع کیا جاتا ہے، لیکن ان کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر ریاض نے بتایا کہ سنڈیکیٹ اجلاس میں انفیئر مینز کمیٹی کی رپورٹ ایجنڈے کے ساتھ پیش نہیں کی گئی، اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جسے جان بوجھ کر چھپایا گیا تاکہ اس کی منظوری لی جا سکے۔ ڈاکٹر ریاض کے مطابق ان انفیئر کمیٹی نے جسٹس جہانگیر سے متعلق کوئی سفارشات پیش ہی نہیں کی تھی جسے منظور کیا جاتا، بلکہ کمیٹی کا یہ کہنا تھا کہ معلومات کی کمی کی بنا پر اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر پائی۔ اس کے باوجود سنڈیکیٹ نے جسٹس جہانگیری کی ڈگری منسوخی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری سیاسی جنگ میں جامعہ کو ایک آلے کے طور پر مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کی ذمہ داری جامعہ کے وائس چانسلر پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تو ڈاکٹر ریاض کا موقف تھا۔ اب اس کے حوالے سے جو جامعہ کا کیا موقف ہے اور کیا سنڈیکیٹ نے جج کی ڈگری منسوخی کا فیصلہ کسی دباؤ میں کیا، اس حوالے سے وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کراچی یونیورسٹی کے 2 سنڈیکیٹ ارکان سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سنڈیکیٹ کے اجلاس سے قبل ضروری نہیں کہ ایجنڈے میں انفیئر مینز کمیٹی کی جو رپورٹ بھی جاری کی جائے یا نہیں۔ بعض اوقات دستاویزات پیش کر دی جاتی ہیں اور بعض اوقات ایسا نہیں کیا جاتا۔ جسٹس طارق جہانگیری کو کمیٹی نے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے کیوں طلب نہیں کیا؟ اس سوال پر سنڈیکیٹ کے رکن نے کہا کمیٹی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ طالب علم کو حاضر ہونے کا کہے۔ یہ کیس چونکہ کافی پرانا تھا، اس لیے اس کا فیصلہ میسر دستاویزات کی روشنی میں ہی کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس شخص کی ڈگری پر سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہے، اس لیے یہ عام سوچ ہے کہ جج کو طلب کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سنڈیکیٹ رکن اس بات سے مکمل انکار کرتے ہیں کہ سنڈیکیٹ نے کسی بھی قسم کے کوئی فیصلہ دباؤ میں آ کر کیا، جبکہ شکایت کنندگان کے خلاف جو دستاویزات کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان میں کافی مواد موجود تھا جس کی بنا پر ڈگری منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے سامنے مختلف انرولمنٹ جو تھے نمبرز اور جو اس سال کی جو مختلف مارک شیٹ وہ سامنے آئی تھیں، جبکہ قانون یہ ہے کہ انرولمنٹ نمبر ڈگری مکمل ہونے تک ایک ہی رہتا ہے، صرف رول نمبر جسے سیٹ نمبر بھی کہا جاتا ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اگر انرولمنٹ نمبر تبدیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس امیدوار نے اپنا ڈگری پروگرام دوبارہ سے شروع کیا تھا۔ سنڈیکیٹ کے رکن کا بھی کہنا تھا کہ انفیئر مینز کمیٹی کی جو فائنڈنگ کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلامیہ لا کالج کی جانب سے جو فہرست جامعہ کو ارسال کی گئی تھی اس میں طارق جہانگیری کا نام ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں مینول سسٹم تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اب بھی جعلی ڈگری بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سنڈیکیٹ رکن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات سے بھی اتفاق نہیں کیا کہ طارق محمود جہانگیری کیس میں انتہائی صورت یا جلد بازی سے کام لیا گیا، بلکہ ان کا خیال ہے یہ کام معمول کی رفتار سے ہوا ہے۔ البتہ انہوں نے سنڈیکیٹ رکن ڈاکٹر ریاض کو حراست میں لینے کے عمل کو غلط کہا اور بتایا کہ استاد کو حراست میں رکھنے کے خلاف اساتذہ نے پیر کو کلاسز کا بائیکاٹ کیا اور احتجاج بھی کیا ہے۔
یہ ڈگری کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے اور اس کے حوالے سے یونیورسٹی کی رپورٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب جسٹس طارق محمود کی ڈگری کے خلاف ریٹ کب دائر ہوئی اور یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ اس سال جولائی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ ایڈوکیٹ میاں داؤد کی جانب سے دائر کی گئی ریٹ پٹیشن میں کہا گیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جعلی ڈگری کے حامل ہیں۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ جس ڈگری کے ذریعے جسٹس جہانگیری اپنی ذمہ داری کے لیے اہل تھے وہ جعلی ہے۔ ریٹ پٹیشن کے مطابق اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ جسٹس جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے۔ ریٹ پٹیشن میں جعل سازی کی تفصیل، دستاویزات اور ثبوت شامل ہیں۔ ایڈوکیٹ داؤد نے متعلقہ حکام سے اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس بابت یہ درخواست کی کہ اس کا مکمل تحقیقات کی جائیں اور جعلی ڈگری کی عدلیہ کے ادارے کی سالمیت کو مجروح کر رہی ہے۔ ریٹ پٹیشن میں جعل سازی اور اس کے نتائج سے نمٹنے کے لیے عدالتی مداخلت کی درخواست بھی کی گئی تھی۔ پٹیشن میں عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ جسٹس جہانگیری کے خلاف الزامات کی تحقیقات کی جائیں۔ بعد ازاں سوشل میڈیا صارفین اور متعدد صحافیوں نے مبینہ طور پر سندھ ٹرانسپیرنسی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2016 کے تحت معلومات طلب کرنے والی درخواست کے جواب میں جاری کردہ خط شیئر کیا، جس میں طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے مذکورہ معلومات درج تھی۔ سوشل میڈیا صارفین اور متعدد صحافیوں نے جسٹس جہانگیری کے خلاف خط اور مبینہ طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجے گئے ریفرنس کو بھی شیئر کیا تھا، جس پر عدالت نے نوٹس لیا تھا۔ اب وہ اس نوٹس کا کیا بنا وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ جسٹس دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف بدنیت پر مبنی مہم توہین عدالت کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سربراہی میں 7 رکنی فل کورٹ بینچ 19 ستمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفعت امتیاز بینچ کا حصہ ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد کے فل کورٹ بینچ نے موسم گرما کی چھٹیوں سے قبل اس کی پہلی سماعت کی تھی۔ 8 جولائی کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا پر توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے، مختلف صحافیوں غریدہ فاروقی، عمار سولنگی اور حسن ایوب کو نوٹس بھی جاری کیے تھے۔ اب اس کی سماعت 19 ستمبر سے دوبارہ ہوگی۔ اب جج کی ڈگری جعلی ہو تو وہ کیسے برخاست ہو سکتا ہے یا بچ سکتا ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے گزارشات پیش کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کسی بھی جج کو سروس سے برخاست کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ اور وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنا۔ اس سلسلے میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوگا اور اگر ڈگری جعلی ثابت ہوتی ہے تو جسٹس جہانگیری کو ان کو عہدے سے برخاست کر دیا جائے گا۔ سابق جج جسٹس شوکت صدیقی کا کہنا ہے کہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل ان کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے میں ریٹ بھی جاری ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس جہانگیری کی برخاستگی کی صورت میں ان کا لائسنس منسوخ ہوگا اور ان کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ برخاستگی کی صورت میں جسٹس جہانگیری کی نہ صرف تعیناتی غیر قانونی قرار دی جائے گی بلکہ ان سے تمام مالی اور سروس فوائد واپس لے کر ان کے خلاف FIR بھی درج ہو سکتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود کیوں نشانہ بنے؟ اس حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اور مختلف اس میں تھیوریاں پیش کی جا رہی ہیں، جن میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے جسٹس جہانگیر ان 6 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے پہلے SJC یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنے چیف جسٹس کے خلاف شکایت کی تھی اور انٹر سروس انٹیلیجنس ISI پر عدالتی معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا تھا۔ شکایت میں ایک جج کے داخلی دروازے اور بیڈ روم پر جاسوس کیمروں کا پتہ لگانے کے الزامات بھی جو اس میں شامل تھے۔ یہ معاملہ مبینہ طور پر چیف جسٹس تک پہنچایا گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جیسے جہانگیری گزشتہ سال مئی میں اس وقت بھی سرخیوں میں آئے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے جب انہوں نے فوجداری مقدمات میں سابق وزیراعظم عمران خان کو بلینکٹ پروٹیکشن فراہم کیا ہے اور پولیس کو آئندہ مقدمات میں انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا اور کلین چٹ دے دی کہ پولیس آئندہ کسی بھی مقدمے میں عمران خان کو گرفتار نہ کرے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ وہ اسلام آباد سے PTI کے ہارنے والے امیدواروں کی انتخابی درخواستوں کی سماعت کر رہے تھے، تاہم جیتنے والے مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ان پر PTI کے امیدواروں کے حق میں تعصب کا الزام لگایا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس درخواستیں دائر کی جس نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے والے صدارتی حکم کے تحت قائم کردہ انتخابی درخواستوں کو ٹریبونل میں منتقل کر دیا۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ECP کے حکم کو معطل کرتے ہوئے انتخابی درخواستوں کو جسٹس جہانگیری کو واپس بھیج دیا تھا۔ ان درخواستوں کی سماعت بھی 9 جولائی کو ہوئی تھی کہ جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری والا معاملہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کا فیصلہ آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا۔ ہم نے معاملہ سارا آپ کے سامنے رکھ دیا، کیا حقیقت تھی، کیا اس میں غلط تھا، کیا کیسے کب ہوا، یہ سارا آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ بھی کریں۔